فلسطین پر یہودیوں کا حق نہیں ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا حق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرزمین بنی اسرائیل کو اس وقت دی گئی تھی جب کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جھنڈا بلند کیا اور توحید و رسالت پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ جب وہ توحید و رسالت کے پیغام سے منحرف ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے عمل کرنے سے، پیغام خداوندی کو بدل دیا، متعدد یعنی بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، زمین میں فساد مچایا، تو ان کی ذلت و پستی شروع ہوئی۔ ان کو فلسطین سے ذلیل کر کے نکالا گیا۔ ان کو اس وقت کے کچھ حکمرانوں نے غلام بنایا اور بیت المقدس سے باہر نکال دیا۔ یہ ایک طرح کی سزا تھی جو بنی اسرائیل کو اس زمانے میں دی گئی۔ پھر فلسطین پر یہودیوں کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار مسلمان ہیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد مسلمان اللہ کی وحدانیت کے سچے علم بردار، جھنڈا اٹھانے والے اور انبیائی میراث کے حقیقی وارث ہیں۔ مسلمان وہ واحد امت ہے جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتی ہے اور انبیاء اور رسول علیہم السلام کی دعوت و تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہی ہے۔ اسلام کی دعوت در حقیقت سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، یوشع، داود، سلیمان، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا استمرار اور امتداد ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ان انبیاء کرام کی دعوت سے منحرف ہو جانے کے بعد اب ان کی میراث کے سب سے زیادہ مستحق مسلمان ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین بنی اسرائیل کو کسی خاص نسل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نہیں دی گئی۔ چنانچہ فلسطین کی سرزمین پر حق جتانے کا مسئلہ رنگ و نسل سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ان انبیاء کرام کے منہج اور طریقہ کار کی پیروی سے متعلق ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ ان انبیاء کا سرمایہ مسلمانوں کا سرمایہ ہے، ان کا دعوتی کام مسلمانوں کا دعوتی کام ہے، ان کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین پر حکمرانی کا جو موقع ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے پیروکاروں کو دیا، اب مسلمان اس سرزمین پر حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار مسلمان ہیں۔ جو لوگ آج اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متبعین نہیں ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 اور 68۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی یعنی عیسائی تھے، لیکن البتہ طریق مستقیم والے، سیدھے راستے والے یعنی صاحب اسلام تھے، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیات رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، ان کی تابعداری کی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ ایمان والے اور اللہ تعالی حامی ہیں، مددگار ہیں ایمان والوں کے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اس لیے ہم یہودیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی قرار دیتے تھے۔ یہ دونوں باتیں صریح عقل کے اور مسلمہ تاریخی حقائق کے خلاف تھیں، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت کا تو وجود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد ہوا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں اس نادانی پر متنبہ کیا ہے اور بتایا کہ اصولی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے، شرک سے متنفر اور بیزار تھے۔ اگر تم واقعی اسوہ ابراہیمی کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس دین توحید کا دامن تھام لو جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی، اور کیا آج کے یہودی اس وصیت پر عمل کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی، میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا، یعنی اسلام مذہب کو نہ چھوڑنا، اسلام مذہب سے پیچھے مت ہٹنا، یہ نصیحت وصیت کر کے وہ گئے تھے۔ تو یہ یہودی خواہ مخواہ ایسے دعوے کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کی حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کو بھی آپس میں ایک ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔